بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں وہ ذرات بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. پروگرام ہم اور ہمارا دین، اور آج ہمارے اسکالر ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر، اور موضوع جو ہے وہ یہ بھی بڑا ہی حساس ہے، توہین مذہب کا، چونکہ سوات میں ایک شخص کو جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا. اور اس سے پہلے وہ واقعہ جو ہمارے ذہنوں سے ابھی تک نہیں نکل رہا، جو سیالکوٹ میں ہوا تھا، ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو توہین مذہب پر زندہ جلا دیا گیا تھا. انہی واقعات پہ ہم سوال کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، توہین مذہب ہے کیا سر؟ دیکھیے بدر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات گستاخانہ طور پر کرتا ہے تو عام طور پر لوگ اس کو توہین کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کے رویے کے بارے میں کہیں کوئی قانون بیان نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض آیات میں کفار کی گستاخانہ سٹیٹمنٹس کو نقل کیا. میں اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بعض اوقات جواب دیا ہے، بعض اوقات نہیں دیا. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی بات، اپنا پیغام، اپنا پلان پہنچانا چاہتا ہے. لوگوں کے مختلف پس منظر ہیں، لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں. بعض لوگ دین مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ان سب کو دعوت دینی ہے. جب ہم ان کو دعوت دیں گے تو وہ اپنی اختلافی بات بیان کریں گے، وہ سوال کریں گے، وہ اعتراض کریں گے. بعض اوقات اعتراض سخت بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے یہ بات بیان کرنی شروع کر دی جو ہم کر رہے ہیں کہ تم نے اگر مجھ سے میرے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو مجھے ہرٹ کرے گی، میں تمہیں مار دوں گا، تو آپ بدر صاحب مجھے بتائیں کہ میں کس کو دعوت دوں گا؟ میں کس کے ساتھ دین کی بات کروں گا؟ تو میں بڑے ادب کے ساتھ اور میں مخلصانہ ایک اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں مسلمانوں سے کہ یہ جو آپ توہین مذہب کے نام پر شدت اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اپنے دین، اس کے پیغام اور اس کی تبلیغ کے پروسیس کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں. تو قرآن مجید میں کوئی اس طرح کا حکم بیان نہیں کیا گیا، یعنی کوئی سزا کا تعین نہیں؟ کچھ بھی نہیں. صحیح. اس لیکن لیے سر تکلیف ہوتی ہے نا، کہ تکلیف ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کے بارے میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہو تو تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو، اور پھر وہ اللہ یا ہمارے رسول کے بارے میں کوئی گستاخانہ کلمات کہے تو وہ انسان اندر سے جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتا ہے. اور پھر یہ جو واقعات ہیں، یہ تو ایسے ہی میں نے دو بیان کر دی، بے شمار واقعات ہیں پاکستان میں، تو اس پر رد عمل آنا ایک فطری عمل ہے. تو اس رد عمل کو کیسے روکا جا بدر سکتا؟ صاحب، آپ کے والد اور ہیں، میرے والد اور ہیں. خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے والد کی گستاخی کرتا ہے تو واقعی غصہ آتا ہے. فرض کیجئے کہ سب کے والد ایک ہی ہو، کچھ نے اپنے والد کو پہچانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ان کے والد سے زیادہ محترم ہیں. بعض لوگوں نے بھی پہچانا نہیں ہے. کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم ان کا تعارف کرائیں گے، جب لوگوں کے غصے سے کیے ہوئے سوالوں اور اعتراضات کا جواب دیں گے. آپ نے اگر غصے کا جواب غصے سے دیا تو پھر وہ اپنے اس پیغمبر کو کیسے پہچانیں گے جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئے ہیں، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین ہے. آپ یقین جانیے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی پہلے 6 سال تک ایمان نہیں لائے تھے، دشمن تھے. کیسے ایمان لائے؟ حضور کی محبت، رحمت، درگزر، دعوت کے نتیجے میں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 18 سال تک وہ انکار کے مقام پر کھڑے رہے. 3 بڑی جنگیں انہوں نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں، لیکن اس کے بعد ایمان لیا. تو یہ جتنے بھی لوگ غصہ دکھا رہے ہیں، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پوٹینشلی عمر اور خالد بن ولید ہیں.
آپ ان کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، آپ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ہمیں دعوت دینی ہے، انہیں ہمیں سمجھانا ہے۔ کوئی گستاخی کرتا ہے اتنی زیادہ کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، ان کو قانون کے حوالے کریں، قانون ان کے بارے میں تفتیش کرے گا، ان کو موقع فراہم کرے گا۔ ہمارے ہاں اگرچہ کہ قرآن میں حدیث میں کوئی ایسی بات بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے فقہا نے اس میں جو فیصلے کیے ہیں اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ موقع فراہم کیا جائے گا اس شخص کو کہ جس نے اس طرح کی گستاخی کی، اور پھر اسے بتایا جائے گا کہ تمہارے پاس توبہ کرنے کا موقع ہے، تو وہ توبہ کرے گا۔ یعنی کسی نے کسی موقع پر مشتعل ہو کر ایک بات کہہ دی، ایک حرکت کر دی، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا فیصلہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی گئی۔ ہم لوگوں کو محبت کے ساتھ دین کے قریب لانے والے ہیں، نہ کہ ان کے بعض الفاظ، بعض جملوں، بعض حرکات کے نتیجے میں انہیں دین سے دور کرنے اور ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنے والے بنے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں سر کرتا۔ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بھی عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس جو ملزم ہے اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو پولیس تفتیش صحیح نہیں کرتی، پیسے لے کے چھوڑ دے گی، یا عدالتوں پر بھی لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، میں بتاؤں نا، اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چنانچہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیفر کردار پر پہنچائیں۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا ہوا ہے میں بتاؤں، یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ میں نے بھی بتایا قرآن حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں بعض احادیث کے حوالے سے، وہ نہایت کمزور ہے۔ یعنی حدیث کے درجے ہیں نا، اور ایک درجہ وہ ہے کہ جو ناقابل اعتنا ہے، وہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ البتہ کچھ واقعات ہوئے ہیں ٹھیک ہے، جس میں کہ گستاخی، بظاہر گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں کہ وہ واقعات کیا تھے۔ وہ ان واقعات کو ایسے بیان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اللہ کے رسول دنیا میں آتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جب وہ بات کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے اتمام حجت تمام کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ، رسول کی وہ قوم، اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے چنانچہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ علیہ السلام، بار بار ذکر آیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آنا تھا جب اس قوم نے آپ کا انکار کیا، اور وہ آیا۔ یعنی غزوہ بدر میں اس عذاب کا پہلا کوڑا برسا، اور پھر سورہ توبہ میں بالآخر اعلان ہو گیا کہ ان محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد ان کو پکڑو، قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ وہی عذاب تھا جو قوم نوح پر سیلاب کی صورت میں آیا۔ تو ان میں سے بعض لوگ کہ جو ہجرت کے بعد قرآن کے مطابق اس قانون کے، اللہ کے فیصلے کے مستحق بن گئے تھے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو مؤخر کیا، جن لوگوں نے گستاخی کی وہ اس عذاب کے مستحق بن گئے۔ اس کا کوئی تعلق ہمارے آج کے بعد کے زمانوں سے نہیں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یا کوئی مسلمان تقریر کریں کہیں جا کر، لوگوں کو دعوت دے اور وہ انکار کر دیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف اللہ کا عذاب ہے جو اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جہاں بدر میں مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ دیکھو فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اس لیے کہ میں اور آپ تو قتل کر نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے بدر صاحب۔ قرآن یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، جو لے گا وہ پوری انسانیت کو قتل کر دے گا۔ سنا ہے نا آپ نے، مشہور آیت ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، سوائے دو ایکسیپشنز کے۔ ایک، کسی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کو قانون کے
فیصلے کے بعد قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ نظام قتل کرے گا۔ اور دوسرا، کسی نے زمین میں فساد مچایا۔ زمین میں فساد مچانے کا مطلب ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کے رویے کے نتیجے میں لوگوں کی جان، لوگوں کا مال یا لوگوں کی آبرو خطرے میں ہو، تو ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک سزا قتل کی بھی ہے۔ ان 2 کیسز کے علاوہ کسی تیسرے کیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ان کو اگنور کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پس منظر یہ ہے کہ بعض خبیث لوگ، منافق یہودیوں سے متاثر ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، اور آپ اندازہ کریں کہ چھیڑخانی کرنے کی غرض سے، اللہ معاف کرے، وہ رائنا بولتے۔ اب رائنا اور انظرنا 2 الفاظ ہیں مجلس میں یہ کہنے کے لیے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا آواز آپ کی دھیمی ہے، تو جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ پھر فرمائیے، مقرر۔ انگریزی میں کہتے ہیں may I beg your pardon, could you repeat again؟ تو عربی میں رائنا اور انظرنا کہتے ہیں۔ وہ کمبخت رائنا بول کے اس کی عین کی زیر کو لمبا کر کے چھیڑتے تھے اور ایک دوسرے کو پھر دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے کنکشیوں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر مدنی دور کی سورہ ہے، سورہ بقرہ، یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کمبخت کو پکڑو، اس کو مار دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو، رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ یعنی نہ رائنا کا موقع آئے گا اور نہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ ہے ہمارا دین، یعنی کنفرنٹیشن کو اور اس طرح کے ٹینشن کے مواقع کو اوائڈ کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے بدر صاحب، ہماری ایک دعوت ہے۔ آپ چیخ و پکار کر کے، آپ لوگوں کو مار کے اس دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ دعوت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہمارے دین اور اس کے پیغام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، توہین مذہب میں ایک تو جو 2 واقعات میں نے بیان کیے، ایک تو مسلمان اور دوسرے میں نان مسلم، تو مسلم اور نان مسلم پر سیم قانون جو پاکستان کا ہے، وہ دونوں پہ سیم قانون آئے گا یا اسلام اور دین کیا کہتا ہے ہمارا؟ دیکھیں، دونوں کی صورت میں ایک تو ہے نا جو میرے خیال میں صحیح نقطہ نظر ہے، دونوں کے بارے میں سچی بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی انسان بھی کیوں گستاخی کرے گا۔ مجھے تو حقیقت ہے کہ جب فرانس میں کوئی گستاخانہ معاملات ہوئے تھے تو ہمارے ہاں لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا۔ پروٹیسٹ ضرور کریں، آپ کا حق ہے، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو فرانس کی حکومت سے رابطہ کر کے کہنا چاہیے کہ ہمارے بعض اسکالرس کو اجازت دیں کہ وہ فرانس میں جا کے آپ کے لوگوں کو بتائیں کہ جن کے ساتھ آپ گستاخی کر رہے ہیں، جن کے معاملے میں، وہ کون تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں جب سے ایک گستاخی ہوئی تھی، وہ کارٹون بنائے تھے کچھ لوگوں نے، تو ہر سال وہ ایک اسکالر کو بلاتے ہیں جاپان میں، اور وہ سیرت پر تقریر کر کے وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سزا ہے اس میں تو وہ جب تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص گستاخی کا مرتکب ہوا تو پھر قانون اس کو بالآخر آخری جو سزا ہے وہ موت کی سزا دے سکتا ہے، یعنی وہ ہمارے ہاں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مگر میں گزارش کروں کہ یہ کیوں کسی نے کیا؟ مجھے کسی نے، آپ یقین جانے کہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہوا کہیں کوٹ میں، پشاور میں، تو مجھے ایک خاتون نے میسج کیا اور انہوں نے کہا اس کو مار دیا گیا تھا، عدالت میں ہی ایک لڑکے نے اس کو مار قتل کر دیا۔ تو مجھے ایک خاتون نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ یقین جانیں میں سائیکیٹرسٹ ہوں، یہ میری فیلڈ ہے، میں جانتی ہوں کہ اس شخص کے کو کیا بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ رویہ تھا، اس کا علاج ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اس طرح کے بیمار لوگوں کا علاج کریں، ان کو معاشرے سے الگ کر دیں، معاشرے کو ان کے اس طرح کی گستاخی سے بچائے رکھیں اور ان کی اصلاح کریں،
ہم ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے. لوگ نہیں جانتے اتنے زیادہ نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انتہا پسندی میں آتا ہے. انتہا پسندی، یعنی کوئی انتہا کی کوئی انتہا ہے کہ آپ ایک انسان کو مار رہے ہیں محض اس وجہ سے یہ کیا جانے بغیر کہ وہ نفسیاتی ہے یا کیا ہے. اور اور اس نے کیا کہا ہے، ایک شخص کی گواہی پہ ایک شخص کی گواہی پہ وہ گاؤں میں اعلان ہو جاتا ہے یا شہر میں اعلان ہو آپ جاتا ہے. یقین جانیں کہ وہ جو سری لنکن تھا اس کے بھی واقعے سے معلوم ہوتا ہے اور اس واقعے سے بھی کہ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ایک کسی شخص کی اطلاع کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. کتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کسی شخص کے خلاف ایک آواز بلند کریں، مسجدوں میں آپ اعلان کریں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، نعرے بازی ہوگی، آگ لگا دیں گے، مار دیں گے. اور کیوں کرتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے قیامت کے دن تو یہ ہمارا عمل کام آئے گا. یہ جب نظریہ ذہن میں بیٹھ جائے اس کے بعد بہت مشکل ہے. اس کا علاج بھی وہیں سے ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء ہی کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. دین کی دعوت کو روکنا ایک ظلم ہے. اور ہم جب اس طرح کا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور لوگوں کو معاف کرنے کے رویے کو چھوڑتے ہیں تو ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ہم دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو لاسٹ میں کہنا چاہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اگر کہیں کوئی گستاخانہ کلمات سنے تو قانون کے حوالے کریں، قانون کے حوالے کریں، اور کبھی اس طرح کے اعلان پر کان بھی نہ دھریں کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ بھائیو ایک شخص نے گستاخی کی ہے، آؤ اس کو کیفر کردار پر پہنچائیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس موقع ہوگا ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر خالد ظہیر، توہین مذہب کا قانون جو ہے یہ بڑا ہی حساس ایک معاملہ ہے. ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہت بہتر مسلمان، بہتر انسان ہیں. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک حاضر ہوتے ہیں. فون نمبر ہمارا سکرین پر ہے، ای میل ہمارا سکرین پہ. اگر آپ سوال کوئی اٹھانا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اللہ حافظ.